السلام علیکم ناظرین، رضوان وٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح شمشاد مانگٹ صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، جس طرح بات کی جاتی ہے سی ڈی اے کی، تو سی ڈی اے میں لینڈ سیکشن میں بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ 18 جو ملازم ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ بہت شکریہ جناب وٹو صاحب۔ اصل میں سی ڈی اے میں یہ جو سی ڈی اے ہو یا کوئی بھی محکمہ ہو، جو معطلی والی جو واردات ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک واردات ہوتی ہے۔ جی جی۔ مثال کے طور پہ لوگوں کو یہ ایک سرخی پاؤڈر ہوتا ہے سرخی بنانے کے لیے کہ ہم نے یہ ایکشن کر دیا ہے۔ اگر اوپر سے نیب آ جائے، نیا ایف آئی اے آ جائے، یا ایون پرائم منسٹر یا چیف جسٹس پوچھ لے کہ آپ نے کیا کیا ہے، جناب ہم نے تو 18 افسر معطل کر دیے۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ لیپا پوتی ہوتی ہے، اس کو لولو پوپو بھی آپ کہہ لیں کہ جی بس لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے کہ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس میں 62 پلاٹ تھے۔ یہ 62 پلاٹ کا اسکینڈل تھا۔ عفنان عالم صاحب گرفتار ہیں جو ممبر اسٹیٹ تھے۔ جی جی۔ تو اس کے ساتھ جیسا جو ڈائریکٹر لینڈ تھی سدرا جو ہے، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ انہوں نے بھی کافی جو ہے اس فائل کو، وہ باقاعدہ ملزم ہے، اس نے ضمانت کروائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی کیونکہ ان کو بھی نہیں پکڑا، کیونکہ باقاعدہ فائل تو وہاں سے ہی ہو کر آتی تھی نا۔ نہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا آپ نے مجھ سے کہانی پوچھے نا، تو پھر کہانی سن لیں۔ جی جی جی۔ کہ 18 لوگ انہوں نے اس میں معطل کیے ہیں، میڈم سدرا نے جو ضمانت کروائی ہوئی ہے۔ جی جی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے سی ڈی اے کے جو چیئرمین ہیں وہ یقیناً ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ رشوت نہیں لیتے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رشوت جو لیتے ہیں ان کے خلاف ان کا کلا کما بھی تو نہیں کرتے نا، ان کے خلاف ایکشن بھی تو نہیں لیتے نا۔ اب 62 پلاٹوں کا یہ سکینڈل ہے، ٹھیک ہے، اچھے خاصے یہ پیسے بنتے ہیں۔ ایک پلاٹ جو ہے آپ 1.5-2 کروڑ کا بھی لگائیں تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اب آپ دیکھیں، عفنان عالم گرفتار ہے، میڈم سدرا نے ضمانت کروائی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں، یہ جو انہوں نے بلک میں معطل کیے ہیں، اب 18 یہ 18 نہیں تھے، 27 کی لسٹ گئی تھی۔ جی جی۔ اب 18 کو انہوں نے معطل کیا جن کے وارث نہیں پہنچے سی ڈی اے میں، ٹھیک ہے، اور جو باقی جو تھے اوپر والے 18 کے بعد 9 جو تھے ان کے وارث پہنچ گئے تو انہوں نے 9 کو بچا لیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو 18 آپ نے معطل کیے ہیں ان کو تو دیکھیں نا، کبے کو لات پڑی اس کو راس آ گئی۔ یہ معطلی جو ہوتی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے تنخواہ لیں، اور سی ڈی اے ایسا ادارہ ہے کہ معطل لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، اپنا ذاتی کام، مثلا سی ڈی اے میں ان کے کنیکشن تو نہیں ختم ہو گئے۔ جس طرح یہ اربوں روپے کما لیتے ہیں، پھر یہ ان پہ کیس بن جاتا ہے، اس میں کچھ پیسے یہ دے کے جن کے سے کیس چل رہے تو وہاں سے پھر یہ فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر کہیں اور جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا پراپر حل کیوں نہیں تھا؟ سی ڈی اے کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا بڑا سکینڈل آتا ہے۔ نہیں، وہ سی ڈی اے تو سے ہمارے سامنے ہے نا، چونکہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور سی ڈی اے کے مثلا سی ڈی اے کے علاوہ پی ڈبلیو ڈی باقی ادارے بھی اسی طرح کرپشن کا گڑھ ہے۔ لیکن آج چونکہ اس سکینڈل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں 4 پٹواری جو ہیں وہ معطل ہیں۔ بھائی پٹواریوں کو آپ نے معطل کر لیا، پٹواری جو زمینوں کی ہیرا پھیریاں ہیں وہ تو پچھلی ڈیٹوں میں بھی کرتے رہیں گے۔ اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ معطل ہوئے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں لسٹ، اور جو گئی تھی معطلی کے لیے وہ لسٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں پہلے نام ہے جی محمد رمضان صاحب ہیں، یہ اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مبشر حسین صاحب ہیں، یہ سینئر اسسٹنٹ ہیں۔ پھر مرزا سعید اختر صاحب ہیں، یہ نائب تحصیلدار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرزا سعید اختر صاحب جو ہیں یہ وہی ہیں جن کے اوپر یہ وہاں پہ گئے تھے موقع پہ زمینیں واگزار کروانے کے لیے، ان کے اوپر اور سی ڈی اے کے جو ڈپٹی کمشنر ان کے اوپر سیدھی فائرنگ بھی ہو گئی تھی۔ اچھا، ان کو بھی انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ بہرحال یہ تو اب اس کیس میں یہ 62 پلاٹوں میں ان پہ کیا الزام ہے یہ تو سی ڈی اے کی وہ فائل دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے۔ پھر محمد شکیل صاحب ہیں، یہ سب اسسٹنٹ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ محمد یونس صاحب ہیں، یہ بھی سب اسسٹنٹ ہیں۔ پھر محمد عقیل خان ہے، یہ جونیئر اسسٹنٹ ہیں۔ وجاہت حسین ہے، یہ بھی جونیئر اسسٹنٹ ہیں۔ نعمان خان یہ بھی جونیئر اسسٹنٹ ہیں۔ محمد جنید، سعید اختر، محمد ابرار اور محمد یاسین خان اور عامر رضا، یہ سارے جونیئر اسسٹنٹ ہیں۔ اب آگے آ جائیں جو پٹواری ہیں، عابد حسین، راشد محمود، محمد آصف، مدثر، یہ پٹواری ہیں۔ اور ریکارڈ کیپر ہے اقبال حسین، ان کو کر دیا گیا معطل، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، یہ کوئی معطلی کوئی پھانسی کی سزا نہیں ہے، یہ نوکری سے برطرفی نہیں ہے، یہ صرف یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا نا تو پھر بحال ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سی ڈی اے کو چاہیے تھا کہ یہ فائل، اب پچھلے دنوں میں ایک 10 ارب روپے کی پراپرٹی کا معاملہ تھا،
وہ جو E11 کی طرف تھی، اس کے اوپر بھی آخری کوشچن جب آپ مجھ سے کریں گے میں آپ کو اس کے اوپر بھی بتاؤں گا. اچھا سر ایک منٹ ذرا میں آپ کو بتا دوں وہ 27 لوگ جو ہیں. ہاں جی، اب جو 27 لوگوں کی جو لسٹ گئی تھی آپ ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جی، اس میں محمد افنان عالم ممبر اسٹیٹ یہ پہلے گرفتار ہیں. سدرا انور صاحبہ جو ہے وہ ضمانت پہ ہیں، یہ لینڈ ڈائریکٹر ہیں، ٹھیک ہے. صوبیہ حسام ڈپٹی کمشنر CDA، یہ ان کو تو نہیں گرفتار کیا کیا؟ یہ بھی ابھی یہ یہاں سے اب تو ڈپٹی کمشنر سردار آصف صاحب ہیں نا CDA کے. اچھا جی، آفتاب سلیم صاحب ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یہ ان کے خلاف کون سا پرچہ ہوا؟ مرزا سعید ان کو معطل کر دیا گیا. ولایت علی ایڈوکیٹ CDA کونسل، CDA کا وکیل ہے، یہ ان کا نام ہے ولایت علی ایڈوکیٹ اس سکینڈل میں، ٹھیک ہے جی. پھر آگے چلیں جی، مبشر حسین شاہ سینئر اسسٹنٹ، ان کا بھی کوئی وارث آگے ہوں گے، ان کا نام نکلوا لیا گیا. جو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد عقیل خان، وجاہت حسین، نعمان خان، محمد شکیل، محمد جمشید، محمد جنید، اور اب یہ جو محمد جمشید ہے نا، یہ سب سے بڑا کیڑا ہے لینڈ ڈائریکٹریٹ کا. ٹھیک، لیکن اس کی وارداتیں لمبی چوڑی ہیں اور اس نے یوں چھو منتر کیا، نام باہر چلا گیا. اب دیکھیں پھر آگے محمد جنید، سعید اختر، محمد رمضان، محمد یونس، محمد ابرار، محمد یاسین خان، مسٹر عامر، اور منظور حسین، یاسر شاہ. اب دیکھ رہے ہیں یہ نام جو آ رہے ہیں نا، یہ کاریگر لوگوں نے ہیں جنہوں نے اپنے نام نکلوا لیے ہیں. چودھری شفیق، اقبال حسین، عابد حسین، یہ وہ پٹواری ہیں جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یہ 4 پٹواری ہیں. اب بھائی میرے آپ مجھے یہ بتائیں کہ 27 کی آپ لسٹ بھیجتے ہیں، 18 کو آپ معطل کرتے ہیں، باقی ماسی کے پتر تھے. اب میں ان میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاسر شاہ جمشید، آپ صرف ان کی تحقیقات کر لیں. اگر یہ اس سکینڈل کو 62 پلاٹوں کے علاوہ یہ اربوں روپے کے فلاٹ میں یہ سہولت کار نہ ہو تو ہم صحافت چھوڑ دیں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 جو ٹوٹل 27 تھے جس میں 18 کو معطل کر دیا، جو دوسرے ہیں وہ انہوں نے اپنا جو سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا، یا انہوں نے وہاں بیٹھ کے لوگوں کے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے، تو ان کا نام وہ راستے سے باہر ہو گیا. ہاں وہ سر یہ ہے کہ CDA میں ایک اور جو تحصیلدار ہے ڈیپوٹیشن پہ آ گیا، اس کی کمی رہ گئی تھی. دیکھیں اسی کی کمی رہ گئی تھی. یہ جو ڈیپوٹیشن پہ تحصیلدار حافظ طاہر صاحب آئے ہیں نا، اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اس حافظ صاحب نے CDA میں آ کے لوگوں کو یہ کہنا ہے کرپشن نہ کریں، ایسا نہیں ہے بھائی. یہ رائے ونڈ سے نہیں آئے، یہ پاک پتن شریف سے آئے ہیں، اور پاک پتن شریف کا بڑا نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. لیکن ہم وہ کم بخت لوگ ہیں، ہم نے اپنے صوفیاء کرام، اپنے بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو بلا دیا ہے. اب یہ حافظ صاحب جو آئے ہیں یہاں پہ، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ روزے رکھنے کے لیے آئے، تراویح پڑھانے کے لیے آئے CDA میں؟ نہیں میرے ویر، یہ میرے بھائی یہ بھی وہی کرنے آئے ہیں جو فنان عالم نے کیا، جو سدرا نے کیا، جو جمشید کر رہا ہے، جو باقی لوگ کرتے ہیں. اب میں اس کا حافظ طاہر صاحب کا آپ کو بتاؤں، یہ بھی کتنے بڑے استاد ہیں. ہم بھی ان کے اوپر نظر رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے باز تو آنا نہیں ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں انہوں نے باز نہیں آنا، کیونکہ آئے اس لیے. عمران خان دور میں آپ کو پتہ ہے بشرا بی بی صاحبہ کا تعلق جو ہے پاک پتن شریف سے، انہوں نے بی بی بشرا کو شیشے میں اتار لیا اور ان کے یہاں پہ آرڈر ہو گئے CDA میں عمران خان دور میں. اور پھر CDA کے جو لوگ ہیں وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں، تو معاملہ رک گیا. لیکن اچھا معاملہ رک گیا، اب اس نے آ جانا تو اس وقت بی بی بشرا کے ذریعے، ٹھیک ہے، لیکن بشرا بی بی اور عمران خان کی حکومت ہی چلی گئی. پھر انہوں نے یہ جو نگران دور تھا اس میں ان کی پھر فائل چلائی. اس کے پیچھے بڑے بڑے اس کے سہولت کار ہیں جنہوں نے اس سے کام لینا ہے. پھر انہوں نے فائل چلائی اور اب اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا. حالانکہ CDA کے پاس اپنے تحصیلدار، اپنے پٹواری سارے موجود ہیں، لیکن ایک بندہ ڈیپوٹیشن پہ یا تو کہنا کہ یہ تحصیلدار جو ہے اس نے وہ ڈگری حاصل کی ہے کینیڈا سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے، جو اسپیشل ہے، اور یہ ایسا کام کرے گا کہ اب CDA میں کرپشن نہیں ہو سکتی. اچھا سر ایک اور سوال ہے، میرا فلو ٹوٹ جائے گا. میں آپ کو بتا دوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں، دیکھیں ان کو ہار پہنائے گئے ہیں، آپ ہماری سکرین پہ دیکھیں حافظ طاہر صاحب. اب کیا عمرہ کر کے آئے سر؟ عمرہ کر کے نہیں آئے، یہ ادھر جناب علی یہاں پہ کئیوں کی عمروں کو جو ہے نا دیمک لگا دیں گے. یعنی اتنی کرپشن ہوگی. اب دیکھنا آپ میری بات، میں آپ کو اس لیے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ مہک ملک آپ کو پتہ ہے پاکستان کی معروف ڈانسر ہیں، وہ شادی بیاہ پہ لے کے جاتے ہیں. ایک دوست نے بات بتائی مجھے کہ اس کو ایک شادی بیاہ پہ لے گئے، تو مہک ملک کا اس دن کوئی موڈ ذرا آف تھا، تو 10-11 بج گئے، تو مہک ملک کبھی ادھر کبھی ادھر،
تو اس کو جن کے جو شادی بیاہ پہ لے کے گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آئیں ڈانس شروع کریں، مہندی شروع ہو گئی ہے. تو نے کہا میرا موڈ نہیں بن رہا. تو انہوں نے کہا کہ موڈ ہوئے نہ ہوئے اسی پیسے دے کے لے کے آئے ہیں، تینوں نچنا تے پیسی تے. حافظ طاہر صاحب جو یہاں پہ آئے ہیں نچنا تے پیسی، کرپشن تے کرنی پیسی، جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بہت گرو لوگ ہیں. اب آپ کا میں آپ کو اس شو میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، ہم اپنے کیمرے فوکس رکھیں گے. اور انہوں نے کون سا علاقہ لیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جی کون سا سر؟ چوپڑیاں میں دو انہوں نے کہا کہ مجھے E11 کا علاقہ دیں، اور E11 کا میرے جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں E11 کا علاقہ انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ وہاں وہ 10 ارب روپے کی پراپرٹی والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ 62 پلاٹوں والی جو سکینڈل ہے، یہ 62 پلاٹ ابھی تک کینسل نہیں ہوئے. بندے گرفتار، معطل 62 پلاٹ جنہوں نے کو دیے وہ کھا پی گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. 62 پلاٹ ہضم شریف وہ کینسل نہیں ہوئے. اب ادھر 10 ارب کی جو پراپرٹی والا معاملہ ہے، جی وہ یہ مرزا سعید اختر اور ڈپٹی کمشنر CDA ان کو یرغمال بنا لیا گیا تھا مافیا نے. یہ سٹوری بھی ہم نے دی تھی. ان کو کہا گیا سگنیچر کریں، انہوں نے کہا جی ریکارڈ کیپر ریکارڈ لے کے آئے تو پھر کریں گے. جب ریکارڈ آیا تو اس کے مطابق تو متاثرین پہلے لے چکے تھے. وہ 10 ارب کی پراپرٹی ہے، اب تک وہ بھی کینسل نہیں ہوا. اب کیا ہوگا؟ حافظ صاحب آئے ہیں، دیکھ بہت بڑی ہے 10 ارب روپے والی. حافظ صاحب نے اس پہ ختم پڑھنا ہے. حافظ صاحب نے کہا کہ مجھے E11 دیں، یا ان کو کہا گیا آپ کو E11 دیا جائے گا اور یہ کام آپ نے کرنا ہے. جو لوگ اس کو لائے ہیں، جو لوگ اس کو مہندی کے لیے لائے ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر ویلیں دی ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر نوٹ نچھاور کیے ہیں، انہوں نے اس کے وہاں پہ جناب یہ کام لینے ہیں. تو یہ ہمارے CDA کی صورتحال ہے کہ 27 بندوں کی لسٹ گئی، معطلی کے 18 رہ گئے. ٹھیک ہے، کاریگر لوگ نکل گئے. اب 62 پلاٹ جن کا سکینڈل ہے، ایک بندہ مین جو ہے مین پلیئر گرفتار ہے، 62 پلاٹ کھا پی گئے. 10 پلاٹوں کا سکینڈل منظر عام پہ 10 ارب روپے کی پراپرٹی کا سکینڈل جو متاثرین پہلے لے چکے ہیں، لیکن وہ کینسل ابھی تک نہیں ہوا. CDA چیئرمین ایماندار ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ پیسے نہیں لیتا، لیکن جو بے ایمان ہیں، جو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، کیا چیئرمین CDA اس پہ موقف دیں گے کہ حافظ طاہر کی اس ادارے کو کیوں ضرورت تھی؟ سر پروگرام کے ہم لاسٹ میں ہے، جس طرح بات کی جاتی ہے CDA چیئرمین کی، وہ کہتے ہیں وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، وہ پورے پراپر اس کو دیکھتا ہے. تو وہ پھر کس لیے بیٹھا؟ کیونکہ یہ CDA یہاں تو ہزاروں کام ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ، تو وہ کس لیے بیٹھے؟ کام وہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں وہ لیگل بھی نہیں، ان لیگل بھی کوئی کام ہی نہیں کرتا. دیکھیں جو لوگ کام کرتے ہیں ان پہ الزام بھی آتا ہے. پچھلے چیئرمین جو آئے ہیں نا، جنہوں نے کام کیا، ان پہ لاشاری صاحب ہیں، نور الامین مینگل صاحب ہیں، عامر احمد علی صاحب ہیں، انہوں نے کام کیا، ان پہ الزامات بھی ہیں. لیکن یہ اپنے اس بینکر سے نہیں نکل رہے. کہتے ہیں کہ جی میں بس باقی کام تسی چک کے رکھو، پر میں بے ایمانی نہیں کرنی. بھائی آپ کریں نہ کریں، لیکن جو نیچے موگے کھلے ہوئے ہیں کرپشن کے، وہ کس نے بند کرنا؟ سر ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں، ایک اور بھی جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پلاٹ کے لیے آتے ہیں، ان کو پلاٹ مل جاتا ہے. یہ بھی کوئی ہے؟ یہ اس کے اوپر ہم الگ سے پروگرام کریں گے، یہ لمبی کرپشن ہے. جی بہت شکریہ مانگر صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے رضوان بٹ کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.